ادھر سے اگر یہ اشارے ہیں کہ جی نوٹیفکیشن نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ادھر سے کیا ہے؟ ادھر سے پھر 2-3 ہزار ارب کی کرپشن. یہ جو چارج شیٹ تیار ہوئی ہے یہ حکومت کی رپورٹ ہے یا آپ اس کو کہیں گے کہ انڈیپینڈنٹ کسی؟ دیکھیں اس وقت نا اگر سپریم کورٹ آف پاکستان انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کیسے انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے؟ سر میری ایک بیوروکریٹ سے بات ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو 1 کروڑ کا پروجیکٹ اگر مل رہا ہے تو جب آپ کو پیمنٹ ہوگی آہستہ آہستہ تو اس میں سے آپ 20 لاکھ مجھے پورا کر کے دے دیں گے. وہ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہے تو پہلے آپ 20 لاکھ جمع کرائیں گے تو آپ کو 1 کروڑ کا پروجیکٹ ملے گا. نواز شریف صاحب کا جس حلقے میں ووٹ تھا اپنا، میاں صاحب اس حلقے کا فیصلہ خود نہیں کر سکے. انہوں نے کس کو ووٹ ڈالا تھا؟ اون چودھری کو. اون چودھری صاحب. آپ کو شغل والی بات پتہ ہے نا کہ رزلٹ آیا لاہور میں سب سے زیادہ ووٹ اون چودھری صاحب کے، میاں صاحب سے بھی زیادہ. رولا پڑ گیا سوشل میڈیا پہ. پھر دوبارہ میاں صاحب کا فارم 47 نکالا گیا اور اون چودھری صاحب سے. میاں صاحب بعض معاملات میں نا مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کا مزاج ملتا جلتا ہے. مولانا صاحب او جناب بات کریں گے ایسے لگے گا کہ قرآن برپا کرنے جا رہے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایک بیوروکریٹ ان کی مرضی کا ایک جگہ لگ گیا ہے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے، اور مولانا صاحب آرام سے ان سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. ان لوگوں کی تلاش ہے سسٹم کو جو مثلا آپ کہیں کہ میرے سے نا 2 سال پہلے فلاں بیوروکریٹ نے نا 10 کروڑ روپے لیا تھا، آپ کو 10 کروڑ روپے آپ کا واپس مل جائے گا، لیکن 10 کروڑ سے اوپر پھر جو ریکوریز اس سے ہوں گی نا. آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مری کے اندر اہم میٹنگ ہوئی. گزشتہ روز کی ویڈیو جو تھی اس میں بھی اور اس سے پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ جو معاملات چل رہے ہیں، کچھ آڈیو لیکس کی کہانی تھی. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بڑی مشکل میں تھے، اس حوالے سے بھی چیزیں ظاہر ہے آج بھی ہیں. خواجہ صاحب نے بھی بات کی ہے اور کہا ہے کہ میں خود دیکھوں گا، نام سامنے لے کے آؤں گا جو بیوروکریٹس پیسہ بنا رہے ہیں. لیکن اس سب کے بیچ ایک اور انتہائی قریبی، یعنی خواجہ آصف سے بھی زیادہ قریبی ایک رہنما ہے نون لیگ کے، نواز شریف کے قریبی شخصیت ہیں، ان کے خلاف ایک بڑی چارج شیٹ جو ہے وہ تیار ہوئی ہے. یہ چارج شیٹ کیا ہے اسی کے اوپر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. ویڈیو کا آغاز یہیں سے کر لیتے ہیں. صدیق صاحب کی کٹا کھولیا جی. دیکھیں کٹا روز نیا کھلے گا. اچھا دیکھیں وہ باتیں کل ہم جہاں ویڈیو کے آخر میں بات کی تھی وہاں سے شروع کر لیتے ہیں آج، کہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس سے اتفاق تو ہم نہیں کرتے کہ جو اس وقت کہی جا رہی اوکے. شروع کے اندر ہی صدیق جان نے کلیئر کر دیا کہ ہم اتفاق نہیں کرتے. چلیں اتفاق نہیں کرتے کہ میاں صاحب کا اتنا تپڑ نہیں ہے یا میاں صاحب کا اتنا وہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں کریں، لیکن کچھ ہے وہ کس حد تک ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، معاملہ کیا ہے، کچھ ہے جس کے اوپر ہے. اگر ادھر سے کچھ ہے تو ادھر سے بہت کچھ ہے. اچھا یعنی ادھر سے اگر یہ اشارے ہیں کہ جی نوٹیفکیشن نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ادھر سے کیا ہے؟ ادھر سے پھر 2-3 ہزار ارب کی کرپشن پچھلے 2 سال میں، بیوروکریسی، 17 پنجاب پروجیکٹ. اور پھر دیکھیں جو سب سے زیادہ اب چیزیں ہو رہی ہیں نا، آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو سب سے کلوز ہیں نا وہ ان کے سمدھی اسحاق ڈار صاحب ہیں. اب ان کے خلاف ایک رپورٹ تیار ہوئی ہے کہ یہ جو چینی والا سارا سکینڈل آیا ہے کہ چینی کو 120 سے 125 روپے فی کے جی تھی اور ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی، اور اس شرط پہ دی گئی کہ 140 روپے فی کے جی سے اوپر نہیں جائے گا معاملہ، اور اس وقت 200 روپے کلو میں بھی بہت ساری جگہوں پہ نہیں مل رہی چینی نہیں مل رہی. تو اس صورت حال میں پھر اس میں 400 سے 500 ارب روپے کی دہاڑی لگی ہے. 400 سے 500 ارب روپے کی دہاڑی لگی ہے. آگے جو ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تو اور زیادہ قیمتیں بڑھیں گی اور کرائسس بہت شدید ہوگا چینی کا. تو اس سب کا جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اسحاق ڈار صاحب پر. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ نے سنا تھا نا کہ پہلے شاید وہ جو ایک بورڈ تھا یا ایک کمیٹی تھی جس کی سربراہی کر رہے تھے، نہیں مصدق ملک صاحب کر رہے تھے، اور پھر جی اسحاق ڈار صاحب کو دی گئی، اسحاق ڈار صاحب کو دی گئی تھی. انہوں نے اچھا چونکہ یہ فیصلہ اسحاق ڈار صاحب کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کے اندر ہوا تھا تو ان پہ ذمہ دار وہ ہیں، ان پہ ملبہ پڑ رہا ہے. اچھا دیکھیں چیزیں جو ہے نا وہ چودھری صاحب پہلے پچھلے 3 سال میں نا، کیونکہ اور ابھی بھی یعنی ابھی مجھے ایک کلیئر کریں پہلے، یہ جو رپورٹ تیار ہوئی ہے، یہ جو چارج شیٹ تیار ہوئی ہے، یہ حکومت کی رپورٹ ہے یا آپ اس کو کہیں گے کہ انڈیپینڈنٹ کسی؟ دیکھیں اس وقت نا اگر سپریم کورٹ آف پاکستان انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کیسے انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے؟ اگر اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ سے حکومت کے حوالے سے کوئی چیز نہیں آ سکتی تو پھر کوئی اور ادارہ تو پھر چھوڑ دے نا.
کوئی اور ادارہ کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب آپ خوبصورتی دیکھیں نا کہ بینچ بنتا ہے سپریم کورٹ کا آئینی بینچ، ایک جج بھی نہیں کہتا کہ سیٹیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، ایک جج بھی نہیں کہتا، جو موجود ہوتے ہیں دو صرف نمبر کے لیے پورے کیے گئے، عقیل عباسی صاحب اور عائشہ ملک صاحب وہ شروع میں اٹھ گئے، ایک جج یہ نہیں کہتا کہ تو جہاں پہ سپریم کورٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو وہاں اور کون سا ادارہ انڈیپینڈنٹ ہوگا؟ یہ دیکھیں پچھلے 3.5 سال سے کھلا کھاتا ہے، نون لیگ کو کہا گیا ہے کہ تم ہمیں پسند ہو، اور جب تم ہمیں پسند ہو تو یہ پاکستان تمہاری جاگیر ہے، تم اس کو لوٹو، جو مرضی کرو، نوچو، جو مرضی کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ ہوا بھی یہی پچھلے 3.5 سال میں۔ ایک بندہ بتائیں اور آپ کسی یا ہمارے سننے والے جن کے کوئی تعلقات ہیں پنجاب کی بیوروکریسی میں، ظاہر ہے وہ بیوروکریٹ جو عہدوں پر بیٹھے ہیں وہ تو یہ بات نہیں بتائیں گے، جو عہدوں پہ نہیں ہیں، چاہے وہ ایماندار ہیں اور عہدوں پر نہیں ہیں، چاہے ان کو موقع نہیں ملا تو اس لیے وہ عہدے پہ نہیں ہیں، ان میں سے یہ جو سننے والے ہیں نا ذرا پوچھیں کال کر کے کہ پنجاب میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ سر میری ایک بیوروکریٹ سے بات ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو 1 کروڑ کا پروجیکٹ اگر مل رہا ہے تو جب آپ کو پیمنٹ ہوگی آہستہ آہستہ تو اس میں سے آپ 20 لاکھ مجھے پورا کر کے دے دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی سال کا پروجیکٹ ہے تو سال کے اندر آپ نے مجھے 20 لاکھ دینا ہے، جیسے جیسے آپ کی پیمنٹس کلیئر ہوتی جائیں گی اس میں سے آپ مجھے 20% دیتے جائیں گے۔ پہلی آپ کی 30 لاکھ کی پیمنٹ تھی، اس میں سے 20%، پھر 20 لاکھ کی ہے، پھر 10 لاکھ کی، جو بھی۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہے تو پہلے آپ 20 لاکھ جمع کرائیں گے تو آپ کو 1 کروڑ کا پروجیکٹ ملے گا، آپ کی ریکوری ہوتی رہے گی پورا سال، میری ریکوری پہلے ہوگی 20 لاکھ، یعنی یہ ہو رہا ہے۔ یہ ستھرا پنجاب والی چیزیں دیکھ لیں، اور بیوروکریسی والی چیزیں دیکھ لیں، سنگھیڑا والی چیزیں دیکھ لیں، اور جو بیوروکریٹ، ہاں ایک بیوروکریٹ کے گرد جو ہے نا وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ ایک تو فیصل آباد کے ایک بیوروکریٹ کے والے سے آپ نے ایک دیکھا ہے ڈاکومنٹ، ساؤتھ پنجاب کے ایک بہت طاقتور بیوروکریٹ ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بڑی انی ڈالی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ساؤتھ پنجاب میں بڑی اہم پوزیشن پر ہیں، ساؤتھ پنجاب میں شہر اولیاء میں وہ بہت اہم پوزیشن پہ، ٹھیک ہے، وسیم ملک صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب کے شہر میں، ٹھیک ہے۔ وسیم ملک اب ایک بندہ جو ہے نا، آپ نے یہ کہا ہے تو ایک بندہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، میں نام ظاہر ہم نہیں لے سکتے، اگر تو ہے وہ والا بندہ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت انی ڈالی ہوئی ہے، اگر وہ نہیں ہے کوئی اور ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اور بھی بندہ ہے جس نے بہت انی ڈالی ہوئی ہے۔ بالکل، ملتان میں ایک ہے بیوروکریٹ، انہوں نے بہت انی ڈالی ہے پچھلے عرصے میں، بہت سالوں میں بہت انہوں نے انی ڈالی ہے، اور مطلب دیکھیں بڑا سادہ سا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ایک بندے کا پہلے رہن سہن کیا تھا اور اب کیا ہے، اور اگر تو جسٹیفائیڈ اس کی کوئی انکم ہے تو وہ سب کو پتہ ہوتی ہے، سب کو پتہ ہوتی ہے کہ یار اچھا یہ اگر اس کا رہن سہن پہلے یہ پیدل تھا یا سائیکل اور موٹر سائیکل پہ تھا اور آج یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، بڑے بڑے گھروں میں رہ رہا ہے، اور یہ سارا تو یہ کہاں سے آیا، یہ پتہ ہوتا ہے۔ تو اس بیوروکریٹ کو جو لوگ جانتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق بھی ساؤتھ پنجاب سے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھا پھر میرے والا نہیں ہے، ہاں ان کا تعلق بھی ساؤتھ پنجاب سے، اور وہ کیا تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے تو، لیکن مجھے کسی نے کہا ہے کہ وہ جو ہے بڑے بڑے پیروں کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یار یہ چونکہ بات اب چل نکلی ہے نا، تو میں آپ کو بتاؤں جہاں سے میرا تعلق ہے، چوک منڈا، بالکل چوک منڈا تحصیل بنی تو چوک منڈا کے اندر نا ایک، اب وہ پہلے اسسٹنٹ کمشنر تھے، دوسرے تھے، تیسرے تھے، مجھے نہیں پتا، اس طریقے سے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں نے جو سن رکھا ہے کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ایسا آیا جو آپریشن کرنے کے لیے جب نکلتے تھے نا تجاوزات کے خلاف، سڑک کے اوپر وہ ہوتا تھا، پولیس اور مشینری بھی ہوتی تھی، تو وہ وہیں پہ کھڑا کھڑا دکاندار سے 10,000 روپیہ، لوگ کہتے ہیں کہ 10,000 روپیہ بھی پکڑ لیتا تھا، یعنی وہ ایسا مہان آدمی تھا کہ کوئی دے اس کو یوں کر کے سب کے سامنے، اس کو مطلب اس کو پرواہ نہیں تھی کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو میڈیا ہوگا، وہ خبر بن جائے گی، نو، وہ 10,000 پکڑ کے قبول کر لیتا تھا۔ سر جب آپ کے تعلقات ہو نا، آپ یہ جو ساؤتھ پنجاب والے بھی صاحب ہیں، ان کے بڑے زبردست، ان کے بہت، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اتنے تعلقات ہیں، اتنے جونیئر بیورو جو لوگ تھے ان کو اٹھا کے کہیں کسی کو ڈپٹی کمشنر بنا دیا، یعنی اہم عہدوں کے اوپر بٹھا دیا جونیئر لوگوں کو اٹھا کے، بالکل، تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں انی پنجاب کے اندر مچی ہوئی، بالکل ایسے ہی ہے۔ اصل میں نا اس وقت ان لوگوں کی تلاش ہے سسٹم کو، جو مثلا آپ کہیں کہ میرے سے نا 2 سال پہلے فلاں بیوروکریٹ نے نا 10 کروڑ روپے لیا تھا، آپ کو 10 کروڑ روپے آپ کا واپس مل جائے گا،
لیکن 10 کروڑ سے اوپر پھر جو ریکوریز اس سے ہوں گی نا. آگے بڑھتے ہیں. تو یہ اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں میں کہ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف کنکلوڈ کریں. رپورٹ جا رہا ہے. اسحاق ڈار کے خلاف بہت ساری چیزیں نکل آئیں, یعنی نواز شریف کے قریبی ہیں, اب ان کے اوپر ظاہر میڈیا میں بات ہوگی, پوچھنا تو یہاں پہ کسی نے ہوتا نہیں ہے, کچھ بھی نکل آئے. چلے فی الوقت ایک سٹوری بن جائے گی کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں جی, وہ جو چینی باہر گئی تھی اور پاکستان میں چینی مہنگی ہوئی اور عام آدمی کی جیب سے 500 ارب روپیہ نکال لیا گیا, فائن, ٹھیک ہے. یہ کچھ چیزیں جو گلے پڑی ہیں, الٹی گلے پڑی ہیں یوں کہہ لیں. یہ جو ایک ڈرانے کی کوشش ہو رہی تھی, ایک اپنی پرائیویٹ نجی محفلوں کے اندر گفتگو کی جا رہی تھی, تاثر دیا جا رہا تھا کہ پھٹ جائیں گے, بولنے کو بہت کچھ ہے, تپے بیٹھے ہیں, گرم بیٹھے ہیں. اچھا تو یہ کیا ہے؟ وہ دیکھیں آج فیصلہ ہو گیا؟ نہیں, فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ اس کی تفصیلات باہر نہیں آئیں مری والے اجلاس کی. دیکھیں میں نے تو اس پہ سمپل بات کیا ہے. اسد چودھری صاحب آپ بھی ماشاءاللہ ان چیزوں کو آپ نے ٹویٹ کیا ہوا تھا, اس کے اوپر ہم نے سٹوری کی ہے کہ انہوں نے وہ حلقوں کی ٹکٹوں کی بات کی ہے اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ ان 3 کے علاوہ باقیوں پہ بات نہ کریں. ہاں اس پہ تو میں قائم ہوں. اچھا اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. دیکھیں یہ تو تھی وہ خبر, میں نے اس پہ انالیسس نہیں دیا اپنا. جی بالکل ٹھیک ہے, یہ تھی خبر. اب انالیسس میرا سن لیں. انالیسس جو سب مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ٹویٹر کے اوپر 5 پیراگراف لکھنا بھی تو آسان نہیں ہے نا, گھنٹہ لگ جاتا ہے. میں نے بھی اس کے اوپر ولاگ کیا. کیا نون لیگ کے ٹکٹوں کا 8 فروری کو فیصلہ نون لیگ نے کیا تھا؟ نون لیگ نے کیا تھا میرا نہیں خیال. اگر کیا ہوتا تو طلال چودھری آؤٹ ہوتا, ٹھیک ہے. مطلب طلال چودھری جیسے رہنما آؤٹ ہو گیا 8 فروری کے الیکشن سے, کیونکہ فیصلہ نواز شریف صاحب نے نہیں کرنا تھا, ٹھیک ہے. عقیل ملک کو ٹکٹ نہیں ملا, وہ ٹھیک ہے. اور غلام سرور لوٹوں اور وہ استحکام پاکستان اور فلانے اس نے یہ پریس کانفرنس کی تھی تو اس نے عمران خان کو چھوڑا تھا, عمران خان کے پیٹ میں چولہا گھونپا تھا تو اس کو یوں, تو اس وجہ سے نواز شریف صاحب کا جس حلقے میں ووٹ تھا اپنا, میاں صاحب اس حلقے کا فیصلہ خود نہیں کر سکے. انہوں نے کس کو ووٹ ڈالا تھا؟ اون چودھری کو. اون چودھری صاحب. آپ کو شغل والی بات پتہ ہے نا کہ رزلٹ آیا لاہور میں سب سے زیادہ ووٹ اون چودھری صاحب کے, میاں صاحب سے بھی زیادہ. رولا پڑ گیا سوشل میڈیا پہ. پھر دوبارہ میاں صاحب کا فارم 47 نکالا گیا اور اون چودھری صاحب سے. الیکشن کے دن ہم لاہور میں تھے اور عدنان حیدر صاحب, نصرت جاوید صاحب, یہ ایک گاڑی کے اوپر سفر کر رہے تھے اور بھی پبلک نیوز سے وابستہ کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے. تو لکیلی کہہ لیں وہ چلے گئے اسی کانسٹیٹوئنسی کے اندر جو اون چودھری صاحب کی کانسٹیٹوئنسی تھی. تو نصرت صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بندہ وہاں پہ نہیں دیکھا ایسا, مطلب وہ کہتے ہیں کہ کوئی کا دکا ٹھیک ہے, ادروائز وہاں پہ سلمان اکرم راجہ کو لوگ ووٹ دے رہے تھے اور رزلٹ سے وہ بھی بڑے شوق تھے کہ یہ سین ہو گیا. ہاں جی. اچھا تو اب آتے اس پہ مری والے اجلاس سے جو بتایا گیا کہ جی یہ صرف ٹکٹوں کے لیے تھا. ٹکٹوں کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ ٹکٹیں میاں نواز شریف صاحب نے دینی نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ 3 حلقوں کے ٹکٹوں کے لیے اتنا بڑا اجلاس نہیں ہوتا. تیسری بات یہ ہے کہ اجلاس نان میں نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کو پتا نا کمروں کے حوالے سے یہ ہے کہ دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں, یعنی وہ سیانوں نے تو کسی اور میں سے کہا تھا, آج کل یہ ہے کہ بگنگ ڈیوائسز, ٹھیک ہے, آ گئے یہ بھی گراؤنڈ میں ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. اور چوتھی جو بات ہے, اگر یہ مان بھی لیں تو جہاں پہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں وہاں تو ساری جگہوں پہ نون لیگ کے اچھے خاندان اور امیدوار آلریڈی موجود ہیں. اور اگر یہ اجلاس کرنا تھا تو وہ آپ آن لائن کر سکتے تھے. شہباز شریف صاحب کو کیوں ٹھنڈے پہاڑ پہ آپ نے بلایا ہے؟ چیزیں کچھ ہیں. اور پھر وزیر قانون کا کیا تعلق ہے بھائی ٹکٹوں کی تقسیم میں؟ وہ تو ٹیکنوکریٹ ٹائپ بندے ہیں نا بھائی. اعظم رضا تارڑ صاحب کا کیا تعلق ہے؟ اعظم رضا تارڑ صاحب کے اجلاس میں موجودگی, نوٹیفیکیشن والا معاملہ, 27ویں ترمیم, NFC وارڈ, 18ویں ترمیم, جوڈیشری, فلانا, یہ سارے معاملات ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اتنا تو حق ہے نواز شریف صاحب. ٹھیک ہے. وہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نا, یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں, میاں صاحب کا بھی یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ موت دکھا کے بخار پہ راضی کر لینا. میاں صاحب بعض معاملات میں نا مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کا مزاج ملتا جلتا ہے. مولانا صاحب او جناب بات کریں گے ایسے لگے گا کہ قرآن برپا کرنے جا رہے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایک بیوروکریٹ ان کی مرضی کا ایک جگہ لگ گیا ہے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے, اور مولانا صاحب آرام سے ان سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے سر. تو لہٰذا یہ جو رپورٹیں بن رہی ہیں نا اسحاق ڈار صاحب کے خلاف, اور یہ جو ساری چیزیں آ رہی ہیں, یہ رپورٹس ان نجی محفلوں میں کی گئی دھمکیاں, یہ وہی گلے پڑ رہی ہیں کہ آپ اگر بیٹھ کے بات کریں گے کہ اب نوٹیفیکیشن اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر یہ رپورٹیں تیار ہوں گی, پھر یہ میڈیا کے. اچھا ہاں یہ ضرور ہے, لیکن ٹی وی چینلوں پہ رپورٹ نہیں چلی اس طرح سے, یہ خبریں نہیں چل رہی. اب آپ مجھے بتائیں کہ شاہ زیب خان زادہ صاحب
جو روز عمران خان کے دور میں ایک چیز کو پکڑ کے اس کی بال کی کھال اتارتے تھے. جو رات کو ان کا پروگرام تھا اس میں ایک لفظ نہیں تھا چینی اسکینڈل کے اوپر, ایک لفظ نہیں تھا چینی اسکینڈل کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے اربوں روپے کے اشتہارات, آج کے اخبار دیکھیں نا, آج ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھیں جتنے اشتہارات چل رہے ہیں. سر جب ٹی وی چینلز کو اشتہارات اتنے مل رہے ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں, یہ جو جج منظر علی گل ہیں, اگر ان کا فیصلہ قانون کے مطابق ہے اور بہت شاندار فیصلہ ہے, کیوں وہ ٹی وی چینلوں کو کہا گیا کہ منظر علی گل صاحب کی تصویر نہیں چلانی اور نام نہیں چلانا؟ اچھا مجھے نہیں پتا اس کا, ٹھیک ہے, مطلب ہاں ٹھیک ہے, چینلز کو کہا گیا کہ جج منظر علی گل کی نہ تصویر چلانی ہے نہ ان کا نام چلانا ہے ٹی وی چینلوں کے اوپر. تو چیزیں بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ججز ہیں. کے ویسے بھی فیصلے بولتے ہیں, ہاں فیصلہ تو ان کا چل رہا ہے, صحیح بات ہے. تو بہت تیزی سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اب معاملات کہاں جا کے رکتے ہیں یہ چلیں یہ آنے والے دنوں میں ظاہر ہے واضح ہوتا جائے گا کیا تصویر بنتی ہے. جاتے جاتے ایک کمنٹ, وہ چونکہ وہ آپ نے تذکرہ کر دیا اون چودھری صاحب کا اور اس پارٹی کا بھی, تو اس جماعت کی وہ جو کیا نام تھا اس کا, ہاشم ڈوگر, نہیں وہ پارٹی کا نام کیا تھا, استحکام پاکستان, استحکام پاکستان پارٹی, تو وہ ہاشم ڈوگر صاحب یعنی وہ چلے گئے ہیں, پارٹی کی کمر ٹوٹ گئی ہے. نہیں ہاشم ڈوگر صاحب جو ہے نا وہ قصور سے میرے خیال ان کا تعلق ہے, اور وہ ہمارے دوست جو ہیں فیضان اشرف صاحب, انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں, بہت عرصہ پہلے بتا دیا. چلیں فیضان اشرف صاحب پہ ذرائع تو پھر ظاہر ہے اس پہ تو سوال نہیں کیا جا سکتا. آج کل وہ کافی لوگ حکومتی شخصیات بھی ان سے ناراض ہیں. ہاں اینی ویز وائنڈ اپ کرتے ہیں ناظرین, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جسٹس امین الدین جو حاجی امین الدین صاحب ہیں, جو عالم اسلام معلوم انسانی تاریخ کے, جنہیں میں سب سے بڑا جورسٹ کرتا ہوتا ہوں, اور میں یہ بھی کہتا ہوتا ہوں کہ آج اگر محمد علی جناح زندہ ہوتے تو وہ ان کے زانو تلمذ روکا, یعنی گوڑا گٹا پکڑ کر کہتے کہ حضور مجھے آپ اپنا شاگرد بنا لیں, تو یہ جسٹس امین الدین پر ہوتا کہ وہ انہیں شاگرد بناتے یا انہیں ٹھوکر مارتے. یہ ان پر تھا. نومبر میں وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, نہیں ہوں گے. اچھا آپ نے یہ گالی مکا دیتی کہ نہیں ہوں گے, لیکن یہاں پہ اسلام آباد میں ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جا رہا ہے. بالکل نہیں, نہ تو منصور علی شاہ صاحب مجھے آئینی بینچ کے اس وقت تک سربراہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, نہ مجھے امین الدین خان صاحب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امین الدین خان صاحب ٹائم بتائیں نا کیا ہے, تو ٹائم اس وقت 5:15 5:15 ابھی ٹائم ہے. اچھا امین الدین خان صاحب جیسا ایک اپنا منصف تھا ایک گاؤں میں, تو ایک بندہ جو ہے نا وہ اس کے وہ تھا, اس کے اوپر گھوڑی اس کی تھی اور وہ لے کے جا رہا تھا, تھک گیا تو کہیں پہ جیسے کے پی کے میں ہوتے ہیں نا حجرے ہوتے ہیں, تو کسی حجرے میں مجھے وہ کنسیپٹ بڑا اچھا لگا کہ راستوں کے اوپر حجرے بنے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں پرانے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ جو تھک جاتا تھا حجرے میں آ کے ٹھہرتا تھا, ارد گرد والے گھروں والے اس کو کھانا بھیجتے تھے, وہ جو اسلام کا کنسیپٹ ہے. جی جی. تو وہ حجرے میں جا کے اور بندہ ٹھہر گیا, تو حجرے والوں کے اپنے بھی کچھ جانور تھے, تو وہ اس کی جو گھوڑی تھی نا وہ پریگننٹ تھی. صبح اٹھے تو اس نے گھوڑی نے بچہ دیا ہوا تھا. تو جس گھر میں وہ جا کے ٹھہرا تھا نا, وہ کے پی کے تو نہیں کہہ سکتے, کے پی کے والوں کی روایات تو مختلف ہیں, چلیں یہ بھی ہم پہ ساؤتھ پنجاب والوں پہ آپ ڈال دیں جیسے شروع میں آپ نے ہم پہ ڈالا ہے. تو گھر والوں نے کہا کہ یہ نا گھوڑی کا بچہ نہیں ہے, یہ گائے کا بچہ, ہماری گائے پریگننٹ تھی. اچھا. اس نے کہا یار گھوڑی کا بچہ ہے, اس نے کہا گائے کا بچہ ہے. انہوں نے کہا جی چلے ایک یہاں پہ منصف ہیں ان کے پاس حاجی امین صاحب, تو حاجی امین صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. حاجی امین صاحب کے پاس چلے گئے اور کہا کہ جی اس نے اپنا کیس بیان کیا. اس نے کہا جی میری گھوڑی, میں ٹریول کر رہا تھا, تھک گیا, گھوڑی پریگننٹ تھی, رک گیا, یہ دیکھیں سر نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر کسی کی آنکھیں تھوڑی سی بھی ان میں بینائی ہو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ گھوڑی کا بچہ ہے, یہ کہتے ہیں گائے کا بچہ ہے. تو وہاں جو جنوبی پنجاب کے اس گاؤں کے لالا فہیم کا جو علاقہ ہے ایریا, چنی گھوڑ کے جو حاجی امین صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ یہ گائے کا بچہ ہے. فیصلہ دے دیا گھر والوں کے حق میں کہ یہ گائے کا بچہ ہے. تھا کس کا؟ گھوڑی کا. اب جو گھر والے تھے نا جو یہ کلیم کر رہے تھے کہ گھوڑی کا بچہ ہے, جن کے حق میں فیصلہ آ گیا, وہ رونے لگ گئے. اچھا. وہ رونے لگ گئے. گھوڑی والے نے کہا کہ فیصلہ, لوگوں نے کہا جو وہاں کھڑے تھے, انہوں نے کہا تمہارے تو حق میں فیصلہ آیا کہ گھوڑی کا بچہ ہے, گھوڑی کا بچہ نہیں گائے کا بچہ, تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتے رو اس لیے رہے ہیں کہ یہ مر گیا تو ہمارے فیصلے کون کرے گا. یہ حاجی امین منصف جو ہے یہ مر گیا تمہارے, ٹھیک ہے. بھائی اس وقت اگر امین الدین خان صاحب چلے گئے تو اس نظام کے فیصلے کون کرے گا؟
اچھا تو مجھے لگتا ہے کہ آئینی ترمیم آئے گی اور یہ کنٹینیو کریں گے. نہیں, اس کے حوالے سے جو ایک لاجک دی جا رہی ہے, جو ارگو بڑا طاقتور دیا جا رہا ہے, یہ حکومتی ارگو سے دیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے میں آپ کو بتاتا ہوں خالد تاج صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ وہ حکومتی نواز وکیل ہیں بڑے زبردست قسم کے, اور میں لفظ حکومتی نواز تو نہیں کہوں گا, مطلب نظریاتی طور پر اور عبدالقیوم صدیقی صاحب نے ویلاک بھی کر دیا کہ بن رہے ہیں جناب جسٹس منصور شاہ. جو لاجک و آرگو پیش کیا گیا وہ یہ پیش کیا گیا جی کہ موجودہ جو رجیم ہے, جو سیٹ اپ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے سیاسی سپیس مکمل طور پر چھینی جا چکی ہے, اور ہم پوری سپریم کورٹ کو یا جسٹس منصور شاہ کو بنا دیتے ہیں آئینی بینچ کا سربراہ. اگر پوری سپریم کورٹ کو ڈکلیئر کر دیا تو جسٹس یحییٰ خان ہوں گے, اگر نہیں تو پھر جسٹس منصور شاہ, پھر جانے جسٹس منصور شاہ 26ویں آئینی ترمیم سارا معاملہ یہ پیش کی جا رہی ہے. اس کے نہیں, میرا نہیں خیال یار نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اوقات اور حیثیت ہے. آپ نے ویڈیو میں موڈ ہی سارا خراب کر دیا یہ بات کر کے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئینی بینچ کا سربراہ اپنی مرضی سے بنا دیں گے منصور شاہ صاحب کو. آپ نے سارے کا سارا جو ہے نا وہ جو چائے پی ہوئی تھی اس کا بھی سارا. چلے میں نے بطور پترکار آپ سے یہ جاننا چاہا. مہربانی. اچھا آگے بڑھتے ہیں آخری سوال کی طرف. 5 اگست کو عمران خان صاحب کا جو احتجاج وہ بڑا کامیاب احتجاج ہوا تھا. پاکستان اکراس دی بورڈ پورے ملک میں لوگ باہر نکلے. اب 14 اگست کو عمران خان صاحب نے کال دی ہوئی ہے. کیا لگتا ہے کہ آپ کو عمران خان صاحب کا وہ 14 اگست والے احتجاجی کال کامیاب ہوگی, اور قریب کو عمران خان صاحب کی رہائی نظر آ رہی ہے؟ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تو لوگ یا تو کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں یا خدا نخواستہ کسی حادثے کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ چیزیں سب کے ہاتھ سے نکل جائیں اور پھر عمران خان صاحب رہا ہو جائیں. تو میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کو معجزہ ہی ہو جائے ملک کی بہتری کے لیے, جو ملک آگے جائے, کوئی حادثہ نہ ہو, اللہ معاف کرے. 71 میں بھی ایک حادثہ ہوا, آج تک ہم اس کا درد محسوس کرتے ہیں. باقی 14 اگست کا احتجاج 5 اگست سے بہت زیادہ سکسیسفل ہوگا. 5 نے ایک لوگوں کو ہوپ دی ہے, ایک امید دی ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ 14 اگست کا احتجاج جو ہے وہ بہت زبردست ہوگا, اور 14 کے بعد نئی تاریخ آئے گی. اور عمران خان اب اس کو ٹیسٹ میچ کی طرح لڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تھکنا نہیں ہے, تھکانا ہے, اس نظام کو انگیج کرنا ہے اور لمبی لڑائی لڑ کے گرانا ہے. بائی الیکشن لوگوں کو نیال کیا جا رہا ہے نا, وہ 2/3 کسی کو بنانے کے لیے یا فلاں سو. عمران خان صاحب نے کہا کہ بائی الیکشن میں ہم نہیں جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی ہے؟ عمران خان نا کئی بار ایسے فیصلے کرتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ غلط فیصلہ ہے, بعد میں جب وہ فیصلہ مکمل ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار کیا زبردست عمران خان نے فیصلہ کیا تھا, وہ فیصلہ درست ثابت ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی میرا خیال ہے کہ عمران خان اس نظام کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جب میرا امیدوار میدان میں نہیں ہوگا تو پھر ٹرن آؤٹ کیا ہے اور الیکشن کی حیثیت اور اوقات کیا ہے, تو شاید یہ دکھانا چاہ رہے ہیں. عمران خان اس نظام کو ہر بار غلط ثابت کریں گے, ہر چیز میں ثابت کریں گے کہ اگر میں نہیں ہوں تو پھر یہ آپ کے نظام کی اوقات ہے. تو اگر پی ٹی آئی کے امیدوار نہیں ہوں گے تو پھر بات ختم ہوگی نا, پھر الیکشن کا ہے کا, پھر کس چیز کا الیکشن ہے, ٹرن آؤٹ کیا ہوگا, لوگ نکلیں گے کہاں پہ گھروں میں, بالکل ایسا ہی ہے کہ ویران پڑے ہوں گے آپ کے, لوگ نکلے تھے عمران خان صاحب کے آپ کے پولنگ اسٹیشن ویران پڑے ہوں گے, اور بڑی وہ دنیا پھر دیکھے گی اس میں. بہت شکریہ صدیق جان صاحب. ناظرین, صدیق جان صاحب نے کوشش کی میرے سوالوں کے درمیان